السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو جھارکھنڈ بورڈ کا ایگزام کا پیپر آپ کو دکھانے والے ہیں، جو کہ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم جب بھی ایگزام دیں تو کسی بھی طریقے سے ہم پاس ہو جائیں یا پھر ہمارا اچھا مارکس آئے، لیکن اس کے لیے کچھ ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یا تو آپ اپنے ٹیچر سے لیجئے، یا پھر آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، یا پھر آپ پرانے اگر سوال کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو تھوڑا بہت مل جاتا ہے، کیونکہ جب پرانے سوالات کو آپ دیکھ لیتے ہیں، پرانے کوشچن پیپر کو دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت سارے سوالیں آپ کے لیے آسان پڑ جاتی ہے، کیونکہ ایک انداز پڑ جاتا ہے کہ اسی اندازے پر سوال کیا جائے گا، یہ نہیں تو کچھ اور پوچھا جائے گا لیکن اسی انداز میں سوال کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم سوال کے پیپر کو پڑھتے ہیں۔ سیمسٹر 4 کا ایگزام ہے۔ دیکھیے پیپر کچھ اس طریقے سے ہے۔ دیکھیے اوپر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد سیمسٹر 4 اردو 402 یہ کوڈ ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کوڈ 12 بی بریکٹ میں ہے، کور یہ بھی 9 ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ہر پیپر کے طرح اس میں بھی 3 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے، اور اس پیپر کا جو ہے فل مارکس جو ہے وہ 80 بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے بھی ہم دیکھتے ہیں پیپر کو اوپر کر کے۔ دیکھیے انگلش پڑھنے والے اسٹوڈنٹس تو جانتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے انگلش میں، اور سب سے نیچے دیکھیے انگلش کا جو گراف ہے، آنسر آل کوشچن، یعنی کہ سارے سوال کا جواب دینا ہے آپ کو۔ سوال کیا ہے اس کو بھی تھوڑا آپ سن لیجئے اور دیکھیے غور سے۔ دیکھیے سوال پڑھیے۔ پہلا سوال جو ہے نمبر 1، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن استر کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں، دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن جلوائے ناز سے اٹھتا بھی نہیں، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، اب مجھ سے تیری رنجش بیجا بھی نہیں۔ اسی طریقے سے نیچے کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سارے چیزوں کو لکھنے کے بعد لکھا ہے مندرجہ بالا اشعار کی تشریح کرتے ہوئے شاعر کے نام سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ یہ پہلا سوال ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا جواب تلاش کر لیجئے گا۔ پھر آگے ہم آپ کو کوشچن پیپر دکھاتے ہیں۔ دیکھیے دوسرا سوال کچھ اس طریقے سے ہے، کچھ یادگار شہ و ستم گر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس شہر میں تو پتھر ہی لے چلیں، کس طرح کیے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پہ خیال یارگی چادر تھی لے چلیں۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے دیکھیے مندرجہ بالا اشعار کی تشریح کرتے ہوئے شاعر سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ تو یہ ہے دوسرا سوال، اور آپ اس کا جواب بھی دیکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے یہ سوال آئے۔ دیکھیے اس کا تیسرا سوال جو ہے، پرکاش فکری کی ادبی حیثیت متعین کیجیے۔ اس طریقے سے چوتھا جو سوال ہے، مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کرتے ہوئے پوری نظم کا خلاصہ پیش کیجیے۔ دیکھیے کچھ اشعار بھی ہیں، وہ آشفتہ مزاج اندوہ برور اضطراب آساں، اسے تم پوچھتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا آئی کی آرزو کی لحد میں پھینک آیا ہوں۔ اس طریقے سے نیچے لکھا دیکھیے، میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا،
یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے، یہ کذب و اختراع ہے، جھوٹ ہے، دھوکے میں زندہ ہوں۔ یہاں سے یہ پیپر ختم ہوتا ہے۔ تو ویورس اس طریقے سے پیپر آتے ہیں جو آپ اپنے سوال کے جوابات تلاش کر لیجئے اور کچھ حل کر کے جائیے تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو اور آسانی سے آپ جواب دے لیں گے سارے اشعار کا بھی، اور جو کچھ بھی آپ سے پوچھیں گے اس کا جواب آپ آسانی سے دے لیں گے۔ اس لیے آپ اچھے سے تیاری کر کے جائیں تاکہ آپ کو وہاں پر کسی سے پوچھنا نہ پڑے، وہاں پر پریشان ہونا نہ پڑے۔ آج یہیں تک۔ اسی طریقے سے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور آپ کو پھر اگلا ویڈیو دکھایا جائے گا۔ السلام علیکم۔